آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی کہانی شیئر کروں. اس کہانی میں جو فلسفہ ہے وہ فلسفہ بڑا گہرا ہے. اگر آپ اسے سمجھ جائیں گے تو میں آپ کے دل کی بات کرنے لگا ہوں. اگلے چند منٹوں میں میں کوشش کرنے لگا ہوں کہ جو آپ کے دل کی بات ہے وہ میں کروں, آپ اس کو سیکنڈ کریں گے. سر ایسا ہی ہوتا ہے, اور ہم ایک غلطی کرتے ہیں پھر بعد میں اس کو بھگتتے ہیں. غلطی کیا کرتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے, یہ ہماری ڈسکشن ہوئے گی. 97 میں I was in second year and student of FSC second year, اکتوبر کی بات ہے جی. اور میں نے سوچا کہ مجھے پڑھانا چاہیے. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے پڑھانے کے لیے, میرا ایک سبجیکٹ بڑا اچھا تھا, وہ سبجیکٹ تھا میتھمیٹکس کا. میتھ میرا اچھا تھا, یعنی کہ کہہ لیجئے فرسٹ ایئر میتھ میں میری کمانڈ تھی. تو میں خود سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پیپر اپریل میں آنے ہو, مئی میں آنے ہو, اور آپ کھڑے ہو کہاں پر جی, اکتوبر کے مہینے میں. اکتوبر میں آپ کھڑے ہیں اور آپ پلان کرتے ہیں یار پڑھانا شروع کیجئے, کہیں سے شروع کرتے ہیں. تو اللہ کا کرنا یہ کہ میرے پاس ایک شاگرد میرا آ گیا, پہلا شاگرد جو بنا, اور جو بڑی اونچی اڑان ہے اس میں وہ کہانی بھی ساری لکھی ہوئی ہے. خرم شہزاد میرے پاس پڑھنے آ گیا. اچھا, اس کو میتھ پڑھنا تھا, مجھے کوئی قائل نہیں کرنا پڑا. وہ میتھ فرسٹ ایئر کا پڑھنا چاہ رہا تھا اور میں پڑھانا چاہ رہا تھا. اچھا, اب خرم اور میرے درمیان میں یہ کہیں ڈھکے چھپے لفظوں میں طے پایا کہ میری جو فیس ہوگی وہ 200 روپیہ ہوگی. 200 روپیز میری فیس ہوگی, میں میتھمیٹکس اسے پڑھاؤں گا. اور آپ اندازہ لگائیے 200 روپیہ ایک طالب علم کے لیے بڑی مقدار تھی. 96 میں میری پاکٹ منی پورے مہینے کی 150 روپیہ تھی, یعنی آپ کہہ لیجئے 5 روپیز اے ڈے, اور 5 روپے دن کے سچی بات ہے ختم نہیں ہوتے تھے. مطلب آج سے میں بات کر رہا ہوں کتنا, تقریباً کو 20 25 21 سال پہلے کی, 21 سال پہلے ایک مقدار تھی 150 روپیہ. 200 روپیہ میری فیس طے ہوگی. اب 200 روپیہ فیس میں نے اس سے لی اور میں نے اس کو میتھس پڑھانا شروع کیا. اچھا, اب یہاں 200 روپیہ فیس, اور اگلے 2 ماہ بعد کچھ بچے اور بڑھ گئے, 3 ہو گئے, تو میں منتھلی اگلی سیکنڈ میری انکم 600 روپیہ تھی. فرسٹ منتھ میں نے 200 روپیہ کمایا, اس سے اگلے مہینے میں نے کمایا 600 روپیہ, اس سے اگلے ماہ پھر کچھ 600-700 روپیہ میں نے کما لیا ہوگا. اب یہ جو تھوڑے تھوڑے پیسے تھے, جب سیکنڈ ایئر میں نے کی تو یہی بچے سیکنڈ ایئر میں آ چکے تھے. میں سیکنڈ ایئر کر کے یونیورسٹی جانے والا تھا. یہ سب کے سب پورا گروپ بنا کے میرے پاس آ گئے کہ سر آپ میتھس بڑا اچھا پڑھاتے ہیں تو آپ ہمیں پڑھائیے. اچھا, میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میرا اس پروفیشن میں آنا, کیونکہ اس زمانے میں تھا جب بارگن نہیں کیا جا سکتا تھا. بہت ہی چھوٹا تھا میں, سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ, کوئی 17 سال کی طالب ایج تھی میری, خود اسٹوڈنٹ تھے. تو میرے لیے تو 200-400 روپے بڑی مقدار تھی. یعنی کہ علیحدہ کہانی ہے کہ وہ 200-400-800, یا پہلی بار زندگی کا جب 2000 روپیہ میں نے اکٹھا کیا تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اسے استعمال کہاں کرنا ہے, خبر ہی نہیں تھی. آج تو کنفرم ہو گیا کہ بچہ گیجٹس لے لیتا ہے, چیزیں اڑا دیے, کھا لیے, پی لیے, لیکن میرے پاس تو کوئی جواز نہیں تھا کہ اس کو خرچنا بھی ہے, یا ہمت بھی نہیں تھی. اپنی کمائی, محنت کی, خون پسینے کی کمائی, خرچنا بھی ایک بڑا مشکل کام تھا. اچھا سر, ایک زمانہ طالب علمی میں مجھے بات سمجھ آ گئی, یعنی پڑھانے اور پڑھنے کے دوران, کہ یہ جو مسئلہ ہے تھوڑا کمانے والا, اس کا ایک سلوشن ہے. اس کا سلوشن کیا ہے؟ اگر تمام جو ٹیچرز حضرات ہیں اس پہ عمل کریں تو میرے والا رزلٹ لے سکتے ہیں. اب آپ وہاں کھڑے ہو جائیے جہاں میں کھڑا ہوں, اور میں کما رہا ہوں کتنا جی, میں پورا مہینہ پڑھا رہا ہوں, 200 روپے مجھے بچہ دیتا ہے. یا میں کسی اکیڈمی میں اگر جاتا ہوں, یہ بھی واقعہ ہے, ونس میں نے ایک ادارے میں پڑھانے کا اتفاق, وہ پرانی بات ہے, بعد میں اپنا ادارہ ہم نے بنا لیا, 1 مہینہ میں نے پڑھایا, تو انہوں نے پورے مہینے کا مجھے پر پیریڈ 600 روپیز دیا. 2000 سن میں 600 روپیہ پر پیریڈ. اچھا, مجھے پتہ لگا کہ ٹیچرز کی جو تنخواہیں ہیں وہ تب 1500, 2000, 2500. اچھا, آج بھی کوئی بڑا انقلاب نہیں آیا. آج بھی ایسے سکولز ہیں جو 2500, 2800 پھر ڈیڈکشن بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ یہ نہیں, وہ کہتے تو اس دن جو نہیں نا میڈم صاحبہ آئی تھیں, وہ ساتھ بستی شریف علیحدہ ہوتی ہے, بستی علیحدہ ہوتی ہے, ٹانٹ علیحدہ, 2 دن گوریاں ایڈمنسٹریٹر کی علیحدہ برداشت کرنی پڑتی ہیں, اور وہ 2800 روپے میں سے 75 روپے کاٹ کے آپ کو جو ہے وہ 2725 روپے آپ کو مل جاتے ہیں, اور کہا جاتا ہے آئندہ آپ نے چھٹی نہیں کرنی. اور اس سے بڑا ستم یہ ہوتا ہے کہ وہ جو 75 روپے کاٹے ہوتے ہیں وہ کئیوں کے کاٹ کے 2 مہینے بعد پارٹی کی جاتی ہے. تو ہمیں لگتا ہے وہ سموسے پکوڑے نہیں کھائے جا رہے, ہمارا خون کھایا جا رہا ہے اس پارٹی نے, کیونکہ ہماری چھٹی ہوتی ہے اور دوسروں کی پارٹی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. ایک بیکری ہے لاہور میں جس کے اندر جو بھرتی ہے اور جو چھوڑنا ہے, یعنی کہ ہائر فائر برابر ہے. ہر 2 مہینے بعد بندے آتے ہیں, ہر 2 مہینے بعد نکل جاتے ہیں. یہی حال ٹیچنگ کا ہے. ریزن کیا ہے؟ رگڑا اتنا لگتا ہے کہ کوئی اس پروفیشن میں ٹکتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اندازہ لگائیے 80% پرنسپل ایڈمنسٹریٹر ٹیچر کے ساتھ سلوک وہی کرتے ہیں جو ایک ظالم ساس بہو کے ساتھ کرتی ہے. وہی پالیٹکس. ایک ہر سکول میں ایک ٹیچر پرنسپل صاحب کی فیورٹ ہوتی ہے,
اس کو دیکھ کے ان کے چہرے پہ نور بھی آتا ہے, آنکھوں میں چمک بھی آتی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, اور آواز بھی ان کی بدل جاتی ہے, وہ آر جے کی طرح بولنے لگ پڑتے ہیں آپ کیسی ہیں. یہ ہر سکول میں آپ کو ملے گا. حضور والا یہ ساری چیزیں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں, یہ کوئی ملتا جلتا سلوک ہے جو گھر کی کام والی سے ہوتا ہے, وہی اس معاشرے میں ٹیچروں کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا پھر آپ امید کریں کہ یہ دبا ہوا طبقہ جس کو تنخواہ ملتی کوئی نہیں, عزت ملتی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, اور پرنسپل صاحب چابی گھماتے ہوئے آ جاتے ہیں, وہ امید کریں کہ یہ کوئی انقلاب لے کر آئیں گے, نہیں لے کر آئیں گے جی, کبھی نہیں لا سکتے. اچھا اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں پرنسپل کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتا, میں ٹیچر کو ایک سبق سکھانا چاہتا ہوں. اگر وہ یہ سمجھ جائے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ قاسم علی شاہ اگر تم مہینے کا 2,000 روپیہ یا 3,000 روپیہ 4,000 روپیہ کماتے ہو تو اس کو بڑھانے کا ایک طریقہ, وہ کیا, اپنی قابلیت بڑھا لو. سر پیسے کم مل رہے ہیں نا, اگر میں مہنگا ہو جاؤں گا پیسے زیادہ ملنے لگ پڑیں گے. ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں کم پیسے مل رہے ہوتے ہیں, ہم سستے ہی رہتے ہیں. میں نے بے شمار ٹیچرز کو دیکھا جو ٹیچنگ میں ہی رہی ہیں. دیکھو ٹیچنگ میں جو رہتا ہے نا وہ میجورٹی مجبوری سے رہتا ہے, اکا دکا پیس پیشن سے رہتا. ان آؤٹ اس میں جو ہو رہا ہے نا جی, اس میں جو لوگ ٹک جاتے ہیں نا, مطلب میں نے اسکولوں کے, میں نام نہیں لوں گا, بڑے اسکولوں کی ٹریننگز میں نے کی ہیں, بڑا کام کیا, گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر دونوں جگہ. جن کو بڑا پرانا کسی اسکول میں دیکھا ہے نا, اکثر وہ ڈیورسی ہوتی ہیں یا وڈو ہوتی ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے وہ بیچاروں کا وہ نہیں گزارا ہو رہا تو وہ مجبور ہیں. اچھا باقی جاب مارکیٹ اتنی گندی ہے کہ آپ نے ریسیپشن پہ ذلیل ہونا ہے یا کسی کی پرسنل سیکرٹری بن کے ذلیل ہونا, سے بدرجہ بہتر ہے اسکول لگے رہو. اب وہ ہوتا کیا, یہ سارے مزاج رویوں کے ساتھ اگر کہیں آپ کو یہ سبق آج کا میرا سمجھ آ جائے, خدا کے لیے ان کو نہ کہیں میری تنخواہ بڑھاؤ, یار خود مہنگے ہو جو. میں آپ کو کنفرم ایک بات بتا رہا ہوں, ہمارے پاس ہمارے انڈسٹری, ایجوکیشن انڈسٹری اگر ورڈ یوز کروں, یہ کم وقت خود نرسری اچھے ٹیچر پروڈیوس کرنے کے, اداروں کے نام نہیں لوں گا, میں آپ کو بڑی چھوٹی چھوٹی مثالیں دوں گا, خود سمجھ آ جائے گی. ہوتا کیا ہے, ایک ٹیچر ہے جو ایک اسکول میں یا اکیڈمی میں ہے, وہ مار کھا رہا ہے. اچھا وہ خود ہی کہیں بہتر تھا, یا اس کو یہ میری بات ہی سمجھ آ گئی کہ مہنگا کر لو اپنے آپ. ان قریب ایک بڑی اکیڈمی کی برانچز جگہ جگہ کھلی ہوئی ہیں, آپ کو پتا ہے, وہ اس کو توڑ لیتے ہیں. اے دیر سن 14,000 اور 40,000 سے توڑ لیتے ہیں. ان کی فیس اسٹرکچر اچھا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ہم مینج کر سکتے, یہ بندہ بائے کر کے نکل جاتا ہے. اچھا ممکن ہے اگلے دنوں میں وہ بندہ کہیں لیکچرار ہو جائے, وہ ممکن ہے کسی جگہ پہ پروفیسر ہو جائے, اور ممکن ہے اگر اور پالش کر لے تو کمنگ ڈیز میں وہ ٹی وی کا اینکر بھی ہو سکتا ہے اور ایک ٹرینر بھی ہو سکتا ہے. ہم نے ٹریک پیرل ٹریک نہیں سوچے ہوتے. ایک بات یاد رکھنا, جس بندے کے پاس پلان بی نہیں ہے نا اس کے پاس فرسٹریشن زیادہ ہوتی ہے, جس کے پاس پلان بی نہیں ہے نا اس کے پاس سٹریس زیادہ ہوتی ہے, جس کے پاس پلان بی نہیں ہے نا وہ آنکھوں کو پڑتا ہے. شیخ سعدی شیرازی سیز دیٹ, وہ فرماتے ہیں بلی کو مارنے لگے روشن دان کھلا چھوڑو, کیوں, مجبور ہو کے تمہاری آنکھوں کو نہ پڑ جائے. اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم اس طبقے کو اتنا دباتے ہیں, اتنا مجبور کرتے ہیں کہ یہ طبقہ بیچارہ ٹیچر ہونے کی بجائے ٹیچر ہو جاتا ہے. یعنی جس کی سیلری آپ کے پی این ڈرائیور سے بھی آپ نے کم کر دی ہے, اس کے بارے میں تم یہ سوچو کہ وہ بڑی کو کوالٹی پروڈیوس کرے گا, ٹھیک ہے کہ نہیں. اس کی عید نہیں ہوتی. میں بڑا حیران ہوں کہ بڑے دکھ کے ساتھ یہ باتیں کہہ رہا ہوں. اس کی عید کیسے گزرے گی, اس کی خوشی, اس کی بیماری آ گئی کیسے گزرے گی. ایک ہی طریقہ ہے حضور والا, یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہونا, یہ ادارے ایسے ہی رہنے ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی لگی ہیں فیکٹری ہیں, اب معافی کے ساتھ یہ نکل نہیں سکتی. گورنمنٹ کا فیلئر ہے. گورنمنٹ کاش وقت پہ پلان کرتی اور گورنمنٹ اداروں کے ساتھ کہیں مضبوطی آتی, سکولز کھلتے, یونیورسٹیز کھلتی, ادارے بنتے گورنمنٹ کے, تو یہ 20-25 سالوں میں جو ٹریفک آئی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی, یہ آتی ہی نہ. اب یہ آ چکی ہے, آپ اس کو نکال نہیں سکتے. اب ایسوسیشنز بن چکی ہیں, گورنمنٹ کے پاس فنڈز نہیں ہیں, بجٹس نہیں ہیں, پلانز نہیں ہیں, اس پہ امید نہیں لگانی ہم نے. جو ہے ہر سال 400 اے ای او کی بھرتی پنجاب میں ہو جائے گی, یہ ساری چیزیں میں جانتا ہوں. کیسے ہوگی وہ بھی میں جانتا ہوں, کیسے ڈی ٹی بھرتی ہوتا ہے میں جانتا ہوں, کیسے ایس ایس بھرتی ہوتا ہے جانتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ اس میں بچت کا رستہ صرف ایک ہے آپ کے پاس, وہ کیا, یہ قطع نظر اس سے کہ تنخواہ کم مل رہی ہے, اسکول کے حالات کیا ہیں, پرنسپل کا رویہ کیا ہے, ایڈمنسٹریٹر کا کیا ہے, یار اپنے آپ کو قابل بنا لو. کیوں, ایک بات یاد رکھنا, آپ کا انرجی لیول ہائر آربٹ پہ ہے نا, آپ کو کہیں نہ کہیں سے اپرچونٹی آگے مل جانی, آپ نکل جاؤ گے. اس سے ہائر پہ ہو, اور میں اس سارے پروسیس سے گزرا ہوں. کاپی پہ ٹیوشن پڑھانے سے شروع کر کے, بورڈ پہ اکیڈمی شروع کر کے, کالج پڑھانے سے, یونیورسٹی پڑھانے سے, اور آج کارپوریٹ مارکیٹ, فوج, ادارے, ایجنسیز,
آپ کے بے شمار جو بڑے ادارے ہیں ان کو میں ایز اے ٹرینر یا ٹیچر میں سرو کر رہا ہوں. سر لوگ مانتے ہیں آپ کی کوالٹی کتنی اچھی ہے, کمیونیکیشن کتنی شاندار ہے, کنونس کتنا شاندار کرتے ہو. تو آپ اپنا جب آگے تک ویژن سیٹ کر لو گے کہ میں نے شروع یہاں کیا, جانا کہاں تک ہے, تو پھر تو آپ کو رستے کے روڑے کانٹے تکلیف نہیں دیں گے. آپ کو پتا ہے میری منزل دور ہے اور یہ جو سارے کے سارے ہیں انہوں نے رک جانا ہے, انہوں نے رہ جانا ہے. ایک بات یاد رکھنا, اپنے آپ کو اونچا کرو, اپنے آپ کو مہنگا کرو, اپنے آپ کو قابل کرو گے تو اس ہجوم میں سے نکل کے منفرد ہو جاؤ گے. انہی میں رہو گے. اور میں نے زیادہ تر دیکھا جو 10-15 سال ایک ہی جگہ پہ گزارتا ہے اور جس کی تنخواہ 7,000 سے بڑی مشکل 13,700 ہوئی ہوتی ہے, اکثر اس کی کوالٹی امپروو نہیں ہوتی. اس نے اپنے آپ کو پالش نہیں کیا ہوتا, اس نے اپنے آپ گرومنگ نہیں کی ہوتی. لائک مثال میں آپ کو دیتا ہوں, اف اٹس یور پروفیشن اینڈ پیشن بھی ہے تو بھائی پھر بہترین تیار ہو کے آؤ اس کام میں. ہم اس کو لائٹ لیتے ہیں, ہم اس کو سیریس نہیں لیتے. پھر تم یہ یاد رکھو کہ تم تو دراصل اس کو ٹریک کے طور پہ لے رہے ہو, اپنے ادارے کو, اپنے اسکول کو جہاں پر تم کام کر رہے ہو. یہاں سے تم نے تیار ہونا ہے اور کہیں اور جانا ہے. اور ایک بات زندگی میں یاد رکھو, جہاں جانا ہوتا ہے نا اس کی پہلے سے کوئی نہ کوئی ریہرسل اور تیاری ہونی چاہیے. وہ ڈریسنگ میں بھی ہو سکتی ہے, وہ بات چیت میں ہو سکتی ہے, وہ انداز میں ہو سکتی ہے, وہ سوچ میں ہو سکتی ہے. بات سمجھے گی؟ مجھے یاد ہے مقابلے کا امتحان ہم لوگ کبھی تیاری کر رہے تھے نا, تو ایمانی قرآنی بات ہے, سارے لڑکے ہم دوست فیلوز جتنے بھی تھے نا, ہم پہلے افسر محسوس کرنے لگ پڑے. چوری کانٹے پکڑ لیے, وہ تب کے سیکھی ہوئی چیزیں ہیں کہ کاٹنا کیسے, کھانا کیسے, ویٹر کو کیسے بلانا, ٹپ کیسے دینی ہے, کوئی دروازہ کھولے کتنا سلام کرنا ہے, کتنا جواب دینا ہے, کیسے ایک گیپ رکھنا ہے, کیسے سیریس رہنا ہے, کیسے ایکٹ کرنا ہے. یہ سب چیزیں نا وہ جو آرٹیفیشل ہوتی ہیں, جو کہیں سی ایس اے میں جا کے سکھائی جاتی ہیں, ہم سارے اپلائی کرنے لگ پڑے. اور ایک بڑی شاندار بات پھر ہمارے ایک مینٹور نے کہی, وہ کہنے لگے کہ یار جو اپنے پہ اچھی عادتوں کو اور اچھی چیزوں کو طاری کر لیتا ہے, قدرت اس کو موقع دے ہی دیتی ہے, قدرت اس کو کہیں نہ کہیں پہنچائی دیتی ہے. ہم جب تھکے ہوئے ایک انہی کے ایکشن جو ہمارے ساتھ اسکول یا ادارے نے کیا, اس کے ریئیکشن جندہ منہ اندی چانڈ کرتے ہیں تو ہم نیچے ہو جاتے ہیں. ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہمارے پاس بیسٹ جو اصول ہے آگے بڑھنے کا, بھائی جی آپ اپنی کوالٹی بہتر کر لیجئے. 2 فائدے ہوں گے. ایک تو آپ اور بہتر سی آئی پہ چلے گئے, کنٹینیوس امپروومنٹ پہ چلے گئے, جسے کارپوریٹ سی آئی کہتا ہے. سیکنڈ کیا ہوا, آپ کو دعائیں ملنے لگ پڑیں گی. میں جب بھی پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں, میرے آج کا دن سینکڑوں دعاؤں کا نتیجہ جو میں نے بچوں سے اور بچوں کے والدین سے لی ہوئی ہیں, قطع نظر اس سے کہ فیس مجھے کیا ملی, تنخواہ مجھے کیا ملی, چیزیں کیا ملی. جب آپ نے سرو کیا ہوا ہے تو پیچھے مڑ کے دیکھیں گے, آپ کو پتہ لگے گا یار اللہ نے جو کامیابیاں دی اتنا آپ کا حق نہیں ہے جتنی دعائیں ہیں. تو آپ کیوں نہ آج سے یہ اصول اپنا لیں کہ اپنی کوالٹی اس لیے بہتر کر لیں. ایک تو سی آئی آپ بہتر ہوں گے, ممکن ہے اللہ کرے آپ کا ادارہ ہی بہتر ہو جائے. بھائی بعض اوقات ایک بندے کے اونچا ہونے سے, وہ کہتے ہیں یہ اونٹ رکھیں تو آپ کو دروازے اونچے کرنے پڑتے ہیں. ممکن ہے آپ ٹرینڈ سیٹر ہوں, آپ ہی ادارے کو لے کر آگے بڑھ جائیں, آپ ہی ادارے کو لے کے بڑھا. میرا اس وقت ادارہ میں نہیں چلا رہا, میری ٹیم کے وہ لوگ چلا رہے ہیں جو میرے بعد قابل تھے. میں نے ہینڈ اوور کیا, السلام علیکم, ٹاٹا کر دیا, چلاؤ یار, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کیا ہوا, جو اپنی میرے والی قابلیت تھی ڈیلیگیشن کی, وہ ساری کی ساری میں نے آتے ان میں پیدا کی. میں کہا یار تم نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا, کوئی بندہ آتا ہے ویلیو دینی ہے, کوئی بندہ آتا ہے عزت دینی ہے, کسی بچے کے گھر سے ایسی کمپلین نہیں آنی. آج بھی کہاں اتنا فاصلہ میرا سالوں کا ہو چکا ہے اس ادارے سے, سالوں کا چھوڑے ہوئے, لیکن کوئی بچہ مجھے ڈائریکٹ میسج کر سکتا ہے. اٹس اے لیڈرشپ. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے اندر آپ اگر پیدا کر لیں, لیسن پلاننگ آپ کی اچھی ہونی چاہیے, کمیونیکیشن سکل آپ کی اچھی, برداشت اچھی ہونی, اخلاق اچھا ہونا چاہیے. بچوں کو آج بڑی بڑی کلاسوں میں مجھے بڑے لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا, افسروں کو برداشت کرنا پڑتا. لیکن کیوں برداشت کرتا ہوں, کیونکہ میں نے برداشت وہ بچوں سے پیدا کی تھی. اور میں اکثر کہتا ہوں یہ اچھا ہے کہ جو سیکھنے کا وقت ہے اس میں سیکھ جاؤ, پھر بڑے پلیٹ فارم پہ انسلٹ نہیں ہوتی آپ کی. لیکن آپ نے سیکھنے کے زمانے میں کہیں سیکھا نہیں نا, تو اپنی ٹیچنگ کو اگر تنخواہ تھوڑی ہے تو خدا را انٹرنشپ سمجھا کرو. لیکن اتنے اچھے طریقے سے آپ نے وہاں جاب اور کام کرنا ہے کہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ایک باس ہے جو کائنات کا باس ہے, اللہ. وہ آپ کو موقع دے دیتا ہے, وہ دیکھتا ہے بندہ زیادہ قابل ہے, پھنسا ہوا ہے کہیں پر, کوئی بہانہ, کوئی رستہ, کوئی چیز, کچھ ملے گا. مجھے آخری بات کر کے مکمل کروں گا. ایک بچہ مل گیا, اس نے کہا شاہ صاحب میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں ایک اسکول میں پڑھاتا تھا, علاقے کا نام بھگوان پورا تھا, میں اسکول کا نام نہیں لے سکتا. کہتا ہے یہی جو مسائل میں نے آج بتائے ہیں اس کے تھے. کہتا ہے جی شاہ صاحب میں اپنے ساتھ کمیٹڈ تھا کام کے ساتھ. کہتا ہے شاہ صاحب اللہ کا کرنا دیکھیں کیا ہوا
کہ میری وہ جو کمٹمنٹ تھی, وہ جو میں نے پالش کیا, کمیونیکیشن, انگلش میری بہتر تھی, پرسنالٹی میری بہتر تھی, بات چیت بہتر تھی, سب چیزیں میری بہتر تھیں. میں نے ایک سیفٹی کا ڈپلوما کر لیا. سیفٹی اینڈ ہیلتھ کا ڈپلوماز ہوتے ہیں, آپ نے دیکھے ہوں گے, اکثر جگہ بینر لگے ہیں, 2 مہینے کا کورس کرے, سیفٹی افسر بنے. وہ کہتا کورس کیا, اور مجھے اگلے دنوں میں کوئی دبئی جاب ملی, وہ سیفٹی افسر کی تھی. لیکن 1.5 سال وہاں بھی میں نے یہی اپنی ڈیووشن, ایڈیکیشن میں نے لگائی. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ انہوں نے ایک بڑی بلک تعداد لیبر کی اور لوگوں کی بھرتی کر لی, اور ان کو ٹرینر کی ضرورت تھی. انہوں نے کہا اس کو ٹرینر بنا دو. میری سیلری کہتا ہے ملٹی پلائی بائی 10 ہو گئی, اور میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ٹیچنگ کا شکریہ تھا. وہ ٹیچنگ مجھے نہ آتی تو میں کبھی بھی اتنے 2-3 ہزار لیبر کا ٹرینر نہ ہوتا, اور اتنی بڑی سیلری میں نہ لے رہا ہوتا. یعنی آپ کی سکل آپ کو پے بیک کرتی ہے, ڈگری پے بیک کرے نہ کرے, سکل آپ کو پے بیک کرتی ہے. ایک ہی طریقہ ہے, اگر آپ چاہتے ہیں, آپ اگر تقاضا کریں, میں حیران ہوں کیسی کیسی باتیں ہم کرتے ہیں, ٹیچر کو عزت ملنی چاہیے. اور پاجی جڑا ٹیچر عزت نہیں ہے کراندا وہ نہیں ہونی چاہیے. جڑا کسی بچی یا بچے کو عزت نہیں کرا سکتا وہ عزت نہیں ہونی چاہیے. اگر ٹیچنگ میں رہ کے کوئی کرپٹ ہے نا, وہ بڑا مجرم ہے, اس سے بڑا مجرم ہے جس کو پڑھانا نہیں آتا. اگر ٹیچنگ میں رہ کے کسی کی آنکھ میں حیا نہیں ہے نا, وہ ظلم کر رہا ہے اس پیشے پہ, وہ اس سارے قبیلے کو بدنام کر رہا ہے. وہ امپریشن دے رہا ہے کہ ٹیچر وہ طبقہ ہوتا ہے جو اس طرح کی آنکھ رکھتا ہے. سر ٹیچر تو کریکٹر کا نام ہوتا ہے, ٹیچر تو ویلیوز کا نام ہوتا ہے, ٹیچر تو پیشن کا نام ہوتا ہے. کیپ ان یور مائنڈ, آپ اس کام میں ہیں, اپنے آپ کو مہنگا کر لیجیے. آپ مہنگا کریں گے, نئی اپرچونٹیز, نئی چیزیں آپ کا کہیں نہ کہیں انتظار کر رہی ہوں گی. بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو.